حضرات، ذوالحج کا مہینہ، اس مہینے کی 10 تاریخ کو مسلمان عید قربان مناتے ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اپنے جانوروں کی قربانی ذبح کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور لے کے اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، یا اس کے گوشت کے لذیذ ترین کھانے بنا کر لطف اندوز ہوا جائے۔ حالانکہ یہ ایک ظاہر داری ہے، حقیقت کے اندر قربانی کا جو اصل مقصد ہے، قربانی کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو حکمت پیدا کی ہے، جو فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کے اندر اصل جذبہ قربان ہونے کا، قربانی دینے کا جذبہ صادق بیدار کیا جائے، اور اپنے جانور کو ذبح کر کے مسلمان اللہ کے ہاں، اللہ کی ذات سے یہ وعدہ کرے کہ یا اللہ، میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وقت آنے پہ میں، میری اولاد، میرا گھر بار، میرا کاروبار، میرے بیوی بچے، کسی چیز کی بھی اگر آپ کی راہ کے اندر ضرورت پڑی تو میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں آپ کے راستے کے اندر اپنی زندگی کا تن من دھن سب کچھ قربان کر دوں گا، اس لیے کہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے اور آپ ہی کی طرف ہر چیز نے لوٹ جانا ہے۔ کیونکہ سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی جو ہے تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بڑھاپے کی حالت کے اندر ربی حب لی من الصالحین، اللہ سے مانگ کے بیٹا حاصل کیا، اور جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ تھوڑا دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو اللہ کا کلام کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کہ اب تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ پیغمبر کوئی بھی ہو، نبی کوئی بھی ہو، پیغمبر کا خواب جو ہے وہ وحی کی قسم ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے۔ بیٹا بھی آگے سے بڑا ہی ہمت والا، بڑا صابر اور شاکر ہے، اپنی طرف سے یہ نہیں کہا ابا میں بڑا دلیر ہوں، بڑی ہمت والا ہوں، یا بڑی استقامت والا ہوں۔ قالا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی پھر جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کا حکم ہوا، اگر اللہ کی رضا شامل ہوئی تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں کے اندر سے پائیں گے۔ تو یہ قربانی کا موقع ہم کو اس بات کی رغبت دلاتا ہے کہ انسان اپنے جانور کو ذبح کرے تو اس جذبے کے ساتھ کرے کہ میں نے اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کرنا ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جانور کو ذبح کر کے اللہ کی قربت حاصل کی جائے، اللہ کے نزدیک ہوا جائے۔ ولا تقربوا الزنا، قربانی کا لفظ جو ہے قرب کے اندر سے کاف، رے اور بے، یہ تینوں لفظ قرب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نزدیکی حاصل کرنا، کسی کے قریب ہونا، کسی کے نزدیک جانا، کسی کے پاس ہونا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے اپنے جانور کو ذبح کرنا عید قربان کے اوپر کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کی قربت کو حاصل کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے تقرب کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، نہ تم قریب جانا زنا کے، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم کو حکم ہوا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور جو بھی عمل ہے قربانی کا اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس عمل کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اسباق اور دروس حاصل ہوتے ہیں، لیسنز ملتے ہیں، جن کے اندر سے 4 چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا لیسن تو اس قربانی کے اندر سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہم چاہے چھوٹا سا جانور خریدیں یا بہت بڑا جانور خریدیں، ہمارے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، نیک عمل کے پس منظر میں اخلاص جو ہوتا ہے، یا نیت کا خالص ہونا، یا خلوص نیت جو ہوتی ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح پھول اپنی خوشبو کے بغیر بیکار ہوتا ہے، جس طرح جسم جو ہے اپنی روح کے بغیر بیکار ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، اگر اس کے اندر ہماری نیت خالص نہیں تو کل کو اللہ تعالیٰ کی ذات و عمل ہمارے منہ کے اوپر دے ماریں گے۔ آپ نے حدیث کے مطابق علماء کرام سے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ شہید کو اللہ اون دے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے کہ تم نے جام شہادت اس وجہ سے نوش کیا تھا کہ لوگ تم کو شہید کریں، شہید کہیں۔ قاری کو اللہ پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے، عالم کو، کہ تم اس وجہ سے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے کہ لوگ کہیں کہ تم بہت بڑے عالم ہو۔ اور اسی طرح جو سخی کو پکڑ کے
جہنم کے اندر گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا کہ تم نے دکھلاوے کے لیے جو ہے اللہ کے راستے کے اندر خیرات کی صدقہ کیا۔ اس وجہ سے جب بھی ہم جانور ذبح کریں تو اس کے اندر پہلے نمبر کے اوپر ہماری نیت جو ہے خالص ہونی چاہیے، یا اللہ یہ جتنے پیسے میں نے آپ کے راستے کے اندر دیے ہیں یہ خالص نیت سے دیے ہیں، اللہ آپ قبول فرما لینا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اس قربانی کے ذریعے سے ہم نے تقوی کو پانا ہوتا ہے، تقوی کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ او بھائی اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کو ضرورت ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے دلوں کے اندر تقوی جو پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اللہ کہتے ہیں کتنے کتنے بڑے جانور، کتنے کتنے بڑے اونٹ ہیں جو ہم نے آپ کے مطیع کر دیے ہیں، فرما برداری میں دے دیے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس چیز کے اوپر علی ما ھداکم جو اس نے تم کو ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت کی خوشخبری رکھی ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اللہ اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد واحد پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کی زندگی کے اندر اسوہ ہے، وہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، نمونہ ہے تمہارے لیے، تم نے ان کے نقش قدم کے اوپر قدم رکھنے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہماگیر شخصیت تھے، ایک عالمگیر شخصیت تھے، اپنی جوانی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دی، اپنا لڑکپن اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا، اپنا بیٹا بڑھاپے کی حالت کے اندر مانگا ہوا اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا، اپنا گھر بر تن من دن ہر چیز اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دی، جس دن سے ہوش سنبھالی اور مرتے دم تک اللہ کے راستے کے اندر قربانیاں ہی دیتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسلمان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر چلنے والا، دین ابراہیمی کا ماننے والا ہونا چاہیے۔ اور چوتھی جو بڑی سب سے بڑا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے قربانی کریں تو سنت کے مطابق کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ حکم یہ ہے کہ نماز پہلے ادا کی جائے، قربانی بعد میں ادا کی جائے، قربانی بعد میں جو ہے وہ ذبح کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔